إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بھائیو اور دوستو، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارا بگاڑ پایا جاتا ہے. چنانچہ لوگ دین اسلام کے فرائض سے غافل ہیں. فرائض جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے ہر مسلمان پر، ان فرائض سے ہی غافل ہیں مسلمان. آپ نماز کو دیکھ لیں، کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھ لیں، کتنے مسلمان ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. آپ لین دین کے معاملات کو دیکھ لیں، کتنے مسلمان ہیں کہ جو امانت اور سچائی کے ساتھ لین دین کے معاملات طے کرتے ہیں. اور کس قدر جھوٹ پایا جاتا ہے لین دین کے معاملات میں، کس قدر بگاڑ پایا جاتا ہے، کس قدر فریب اور دھوکہ اور فراڈ پایا جاتا ہے لین دین کے معاملات میں. اور کتنی نافرمانیاں ہیں، چاہے وہ انسان کی شخصی زندگی سے متعلق ہوں، چاہے وہ خاندانی مسائل سے متعلق ہوں، چاہے وہ سیاسی امور سے متعلق ہوں، چاہے وہ مالی امور سے متعلق ہوں. المہم یہ ہے کہ ہر میدان میں، ہر جگہ پر آپ کو فساد ہی فساد نظر آئے گا اور بگاڑ نظر آئے گا، خرابیاں نظر آئیں گی. ہاں، بہت کم لوگ ہیں جو آج بھی الحمدللہ اللہ کے دین پر قائم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. میرے بھائیو، جب ہم ان خرابیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے 2 اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے. ایمان مضبوط نہیں کہ جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ ان نافرمانیوں سے، ان برائیوں سے، ان خرابیوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھے. ایمان کمزور ہے اور اس کے مقابلے میں باطل اور شر اور برائی وہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو رہی ہے. شر جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے مسلمان پر، اور پورے وسائل کے ساتھ، تمام تر وسائل کے ساتھ شر اور اسی طرح برائی اور اس کے اسباب اور اس کے دوائی اور اس کے اسباب و وسائل، یہ سب پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اگر مسلمان ایمان کے لحاظ سے طاقتور اور مضبوط ہوتے تو اس پورے شر اور برائی سے بچ جاتے. لیکن ایمان کمزور ہے اور شر پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے تو وہاں پر انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور اس شر کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس برائی کا، اس خرابی کا ارتکاب کر لیتا ہے. یہ پہلا سبب. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا فریضہ
جس کو قائم کیا جانا چاہیے تھا، آج اس فریضے کو بھلا دیا گیا ہے اور اس فریضے کو کما حقہ ادا نہیں کیا جا رہا۔ اس کی وجہ سے کیا ہے؟ اس کی وجہ سے خرابیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ اور وہ فریضہ کون سا ہے؟ وہ فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، نیکی کی تلقین اور برائی سے منع کرنا۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ فریضہ اسلام ہے کہ جس سے آج بہت سارے مسلمان غافل ہیں۔ حتیٰ کہ ایک مسلمان اپنے گھر کے اندر بھی نیکی کی تلقین نہیں کر سکتا اور برائی سے منع نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان اپنے گھر کے اندر بے بس نظر آتا ہے، عاجز نظر آتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو فرض نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں دے سکتا، اور اگر وہ فرض نماز میں تقصیر کرے تو ان کو ڈانٹ ٹپٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل۔ ایک شخص جو کہ کسی کمپنی کا مدیر ہے، کفیل ہے، تو وہ اپنے ماتحت لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے سکتا، وہ جھوٹ سے بچنے کی تلقین نہیں کر سکتا ہے اور فراڈ اور دھوکے سے منع نہیں کر سکتا ہے۔ المہم یہ ہے کہ ہر جگہ پہ یہ فریضہ جو ہے اس کو آج پسے پش ڈال دیا گیا ہے، الا ماشاءاللہ۔ ہاں، بہت کم ہے، بہت کم جگہوں پر، بہت کم گھروں میں اور بہت کم مقامات پر اس فریضے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دو اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے خرابیاں معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور بگاڑ ہے کہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس کے سامنے بند باندھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بند کس طرح سے باندھا جائے گا؟ وہ اسی طرح سے کہ ہم میں سے ہر شخص اس فریضہ اسلام کی اہمیت کو سمجھے اور اس کو کما حقہ ادا کرے، کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ نیکی کی تلقین کرے، وہ جہاں کہیں بھی ہو اپنی آنکھوں کے سامنے برائی کو دیکھے تو اس برائی سے روکے، اس برائی سے منع کرنے کی تلقین کرے۔ یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، اور جماعت سے مراد یہ ہے کہ اس امت کا ہر فرد جو ہے اس کو یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ کیا فریضہ؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ خیر کی طرف دعوت دیں، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے منع کریں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ یہ کام کریں گے، دین اسلام کے اس اہم فریضے کو قائم کریں گے، اس فریضے کو ادا کریں گے، اولئک هم المفلحون، یہی کامرانی اور کامیابی حاصل کریں گے۔ اگر میں اور آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس فریضہ اسلام کو قائم کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے تو اس امت کو بہتر امت تبھی قرار دیا ہے کہ یہ امت اس فریضے کو قائم کرے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت کیوں ہو؟ اس لیے کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ یہ امت تبھی بہترین امت ہو سکتی ہے، اور اگر یہ امت اس معاملے کو چھوڑ دے، اس فریضہ اسلام سے وہ دستبرداری اختیار کر لے، تو پھر یہ امت بہترین امت قرار نہیں پا سکتی۔ لہٰذا ہمیں اس فریضے کو سمجھنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو قائم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، ان اجتماعی ذمہ داریوں کی نشاندہی کر دی۔ اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مومن عورتیں ایک دوسرے کی دوست ہوتی ہیں۔ یأمرون بالمعروف، اور یہ آپس میں ان کا تعلق کس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور یہ برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ ہے برادرانہ تعلق کا تقاضا، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ آپ کا جو بھی مومن بھائی ہے، اور اسی طرح کسی مسلمان عورت کی بہن جو کہ مسلمان ہو، ان کا آپس میں جو برادرانہ تعلق ہے، آپس میں جو ان کا رشتہ ہے اخوت اور بھائی چارے کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے اور ایک دوسرے کو برائی سے منع کرے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
اور یہ سارے مسلمان مل کر کے نماز قائم کرتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ چند اجتماعی ذمہ داریاں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی اجتماعی ذمہ داریاں، جن میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ یہ ذمہ داریاں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہی مومنوں پر ہی رحمت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے حصول کے لیے یہ فریضہ قائم کرنا بہت ہی ضروری ہے، اس فریضے کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت نصیب ہو اجتماعی طور پر، بحیثیت قوم، بحیثیت اجتماعی، اگر ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ فریضہ قائم کرنا ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے اس فریضے کی اہمیت کے پیش نظر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیا کہ خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، آپ ہمیشہ درگزر کرتے رہیں، آپ کے معاندین، آپ کے مخالفین، آپ کے دشمنان آپ کے خلاف جو بھی رویہ اختیار کریں آپ درگزر کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہیں، نیکی کی تلقین کرتے رہیں، اس کو نہ چھوڑیں۔ وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیے، ان سے کنارہ کرتے رہیے۔ میرے بھائیوں، یہ تین ہدایات ہیں اس ایک آیت کے اندر، تینوں ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہ تینوں ہدایات میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں کہ ہم درگزر کرتے رہیں، ہمارا رویہ درگزر کرنے والا ہو، معاف کرنے والا ہو، اور دوسرا ہم نیکی کی تلقین کرتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کرتے رہیں۔ کیا یہ تینوں ذمہ داریاں ہم ادا کرتے ہیں؟ اور یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرنا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا۔ آج ہم میں سے کتنے باپ ہیں کہ جو اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں؟ ہماری تو اپنی حالت یہ ہے کہ ہم پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، چاہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو اس کی تلقین کریں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیجیے، ونہ عن المنکر، اور برائی سے منع کیجیے، واصبر علی ما اصابک، اور جب آپ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ آپ پر کچھ لوگ بدزبانی بھی کریں، آپ کو برا بھلا بھی کہیں، تو آپ کیا کریں؟ اصبر علی ما اصابک، آپ کو جو بھی پہنچے، جو آپ سنیں یا جو آپ کو تکلیف پہنچے، جو آپ کو رد عمل سامنے آئے، اصبر علی ما اصابک، اس پر آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ ان ذلک من عزم الامور، یہ جتنے بھی کام حضرت لقمان نے بتلائے اپنے بیٹے کو، جن کاموں کی وصیت کی فرمایا ان ذلک من عزم الامور، یہ کام ہمت والے کام ہیں، ایک ہمت والا انسان ہی یہ کام کر سکتا ہے، ورنہ ایک بزدل اور ایک بہت ہی کمزور قسم کا جو بندہ ہے وہ ان ذمہ داریوں سے ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہمت کا کام ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی میں نے آیات پڑھی ہیں، جتنی میں نے قرآنی دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان سے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک دو باتیں آپ کی معلومات کی رعایت کرتا چلوں کہ امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے، یعنی نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے منع کرنے کے لیے تین بنیادی شرطیں ہیں۔ جو شخص یہ تین شرطیں پوری کر سکتا ہو تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ یہ معروف ہے جس کا مجھے حکم دینا ہے، اور اس کو یہ علم ہو کہ یہ منکر ہے جس سے مجھے منع کرنا ہے۔ اور معروف اور منکر، اس کی تحدید کون کرے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ معروف ہے جس کا حکم دینا ہے اور یہ منکر ہے جس سے منع کرنا ہے؟ اس کی تحدید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور اس سے پہلے اللہ رب العزت کے فرمان سے ہوگی۔ ہر وہ کام جس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا،
یا اس کی ترغیب دی، وہ کام معروف کہلائے گا، وہ اچھا کام کہلائے گا، وہ خیر و بھلائی کا کام کہلائے گا کہ جس کا حکم دینا ہے۔ یعنی اس معروف کام کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملنا ضروری ہے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو یا اس کے بارے میں سخت قسم کے الفاظ آئے ہوں تو وہ کام منکر کہلائے گا، اس کو برا کہا جائے گا۔ لہذا معروف اور منکر کو متعین کرنے کے لیے اس کا جو معیار ہے وہ میری اور آپ کی مرضی اور آپ کی منشا نہیں ہے کہ ہم اپنی منشا کے مطابق جس کو چاہیں معروف قرار دے لیں اور اس کا حکم دینا شروع کر دیں، اور جس کو چاہیں ہم برا سمجھ لیں اور اس سے منع کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، معروف وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے نزدیک، اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک معروف ہے، اور منکر وہ ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک منکر ہے۔ یہ معیار ہمیں، یہ کسوٹی ہمیں اپنے سامنے رکھنی پڑے گی۔ لہذا اس کے لیے علم رکھنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نیک کام ہے، یہ خیر کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک، تو آپ اس کا حکم دیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک برا ہے، تو اس سے منع کیا جانا چاہیے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ نیکی کا حکم دیں اور جب آپ کسی برائی سے منع کریں تو اس وقت آپ نرم رویہ اختیار کریں۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ آپ نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے منع کریں۔ یہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے ہر اس شخص کو جو کہ اس فریضے کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب آپ نے نیکی کا حکم دیا، آپ نے برائی سے منع کیا، تو اس کے بعد پھر آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس طرح پہلے بھی اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ تین بنیادی شرطیں ہیں اس فریضے کو قائم کرنے کے لیے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں، اس کو اچھی طرح سے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ برائی سے منع کرنا جو ہے اس کے 3 مراتب ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے، من رأى منکم، تم میں سے کوئی بھی شخص، یہ نہیں ہے کہ معاشرے کے خاص طبقہ اگر کسی برائی کو دیکھے تو وہ اس سے منع کرے، نہیں، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی برائی کو دیکھے، عموم ہے ان الفاظ کے اندر، تو وہ کس طرح اس برائی سے منع کرے؟ پہلا مرتبہ یہ ہے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ کی طاقت کے ساتھ اس سے روکے۔ اور یہ ہاتھ کی طاقت کہاں استعمال ہو سکتی ہے؟ یہ وہاں استعمال ہو سکتی ہے کہ جہاں آپ کا اختیار چلتا ہو۔ آپ اپنے گھر کے اندر ذمہ دار ہوتے ہیں، گھر کے اندر آپ اپنی ہاتھ کی طاقت سے بھی برائی سے منع کر سکتے ہیں، عملی طور پر آپ برائی کو روک سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی کمپنی کے مدیر ہیں، کسی کمپنی کے ذمہ دار ہیں، کسی آفس کے مسئول ہیں آپ، تو آپ کے ماتحت لوگ جو ہیں وہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں، لہذا آپ وہاں پر ہاتھ کی طاقت سے بھی برائی سے منع کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا مرتبہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ایک انسان کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں وہ اپنی ہاتھ کی طاقت سے اگر وہ برائی سے منع نہ کر سکتا ہو تو کم از کم اپنی زبان کے ساتھ وہ اس سے ضرور منع کرے۔ اور زبان سے منع کرنے کے لیے وہی طریقہ جو پہلے بیان کر چکا ہوں، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ انسان اپنی زبان سے نصیحت کرے اور برائی سے منع کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، تیسرا مرتبہ کیا ہے کہ اگر وہ اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، زبان سے وہ کچھ بھی نہ بول سکتا ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم اس کو اپنے دل سے برا ضرور جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ اگر یہ بھی اتنا ایمان بھی نہیں ہے کہ انسان برائی کو اپنے دل سے بھی برا نہ جانے، تو اس کے بعد اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا۔ معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اس پر راضی ہے، گھر میں برائی ہو رہی ہے راضی ہے، اس کو برا نہیں جانتا ہے اور کہتے نہیں جی ابھی بچے ہیں جی سمجھ جائیں گے، بعد میں کر لیں گے، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، اگر وہ برائی کو برائی نہیں سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہا ہے، وہ ایمان سے خالی ہو گیا وہ شخص۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ یہ تینوں مراتب ہمیں اپنے سامنے رکھنے چاہیے
برائی سے منع کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت آپ نے سنی قرآنی آیات کی روشنی میں کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے۔ اگر اس فریضے کو چھوڑ دیا جائے تو کس قدر خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں وہ سنیے۔ وہ خطرناک نتائج کیا ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم، یہ نہ ہو کہ اگر تم اس فریضے کو چھوڑ دو، نہ تم نیکی کی تلقین کرو اور نہ تم برائی سے منع کرو، اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں رد کر دے اور تمہاری دعاؤں کو قبول ہی نہ کرے۔ گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑنے کا ایک خطرناک نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا، دعائیں رد کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں، فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دیتے رہو، ضرور بالضرور تم برائی سے منع کرتے رہو۔ او لیوشکن اللہ، اگر تم نہیں کرو گے تو پھر ایک خطرناک نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ فرمایا عین قریب ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر عذاب بھیج دے اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو اس عذاب کو ٹالنے کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کا عذاب آ سکتا ہے اس فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی کو ایک مثال دے کر کے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کشتی کے کئی طبقات ہوتے ہیں، کچھ نیچے کچھ اوپر۔ جو لوگ نیچے ہوتے ہیں ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے اور بار بار جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پانی انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ یہ سوچیں کہ ہم جو بار بار اوپر جاتے ہیں اپنے بھائیوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم کشتی کے نیچے سے سوراخ کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اوپر والے لوگ ان نیچے والے لوگوں کو منع نہیں کرتے کہ بھائی نیچے سے سوراخ نہ کرو، پانی لینے تو اوپر آ کے لو، اگر وہ منع نہیں کرتے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ وہ خود بھی ڈوبیں گے جو سوراخ کریں گے، اور جتنے لوگ اس کشتی کے اندر ہوں گے سارے کے سارے ڈوب جائیں گے۔ اور اگر وہ منع کریں گے تو وہ خود بھی نجات پا جائیں گے اور جتنے لوگ کشتی کے اندر ہو جائیں گے ان کی نجات کا بھی سبب بن جائیں گے۔ بالکل یہی حالت، یہی مثال ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ اگر آپ معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو آپ اور آپ کے معاشرے کے لوگ اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ اس فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں غفلت کی بنا پر تو پھر آپ خود بھی نعوذ باللہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے اور آپ کے معاشرے کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک انجام ہے میرے عزیز بھائیوں اس فریضے کو چھوڑنے کا۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک قوم کو اللہ رب العزت نے اپنی لعنت کا مستحق ٹھہرایا صرف اسی وجہ سے کہ وہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ وہ قوم بنو اسرائیل کی قوم ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنو اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ لعنت کی کیوں مستحق ہے؟ اس لیے کہ كانوا لا يتناهون عن منكر، وہ آپس میں برائی کا کام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، یہ ان کا فعل بہت برا فعل تھا، ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے کا خطرناک نتیجہ اللہ رب العزت کی لعنت کا نزول ہے۔ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں والعیاذ باللہ۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک اور بات یاد رکھیے، جو شخص نیکی کا حکم دے اور وہ برائی سے منع کرے اس کو سب سے پہلے اپنی طرف سے بہترین نمونہ پیش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کے بہترین نمونہ پیش کرنا چاہیے کہ وہ جس نیکی کے کام کا حکم دے خود بھی اس پہ عمل کرے، اور وہ جس برائی کے کام سے منع کرے وہ خود بھی اس کام سے بچے۔
ورنہ جو لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں وہ خود نیکی کا کام نہیں کرتے، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں وہ خود برائی سے نہیں بچتے ہیں، تو اس کا کتنا خطرناک انجام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کو تنبیہ فرمائی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو جبکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں کچھ بھی عقل نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے، بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ چیز کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں اس کی انتڑیاں نکل کے باہر آ جائیں گی، پھر وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا۔ جہنم والے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے، ما شأنک، کیا ہوا ہے تمہیں، تم اس طرح سے کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم دنیا کے اندر ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے منع نہیں کرتے تھے؟ تو وہ جواب دے گا کہ ہاں میں جس نیکی کا حکم دیتا تھا اس پہ خود عمل نہیں کرتا تھا، اور جس برائی سے منع کرتا تھا اس سے خود نہیں بچتا تھا۔ اس کا عذاب کس قدر سنگین ہوگا جہنم کے اندر، والعیاذ باللہ۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، مسند احمد میں وہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا کہ تقرض شفاہہم بمقاریض من نار، کہ جن کے ہونٹوں کو جہنم کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا۔ قلت من ہؤلاء، میں نے پوچھا فرشتے سے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور وہ برائی سے منع کرتے تھے، لیکن وہ خود نیکی کا کام نہیں کرتے تھے اور برائی کے کام سے بچتے نہیں تھے، اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے۔ تو ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے ہونٹوں کو جہنم کی آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، لا تنہ عن خلق وتأتی مثلہ، لا تنہ عن خلق وتأتی مثلہ، عار علیک اذا فعلت عظیم، کہ تم کسی کام سے روکو لوگوں کو اور خود اس جیسا کام کرو، یہ تمہارے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ خود لوگوں کو برائی سے منع کرو، لوگوں کو برائی کے کام سے منع کرو اور خود اسی کام کے ارتکاب کرو، عار علیک اذا فعلت عظیم، اگر تم اس طرح کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے، لہذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قدوہ حسنہ اور بہترین نمونہ پیش کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمارے اہل و عیال کو بھی اور باقی تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے اور برائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، عزیز القدر بھائی اور دوستو، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے مواقف ملتے ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع فرمایا، اور جہاں صحابہ کرام نے نیکی کی تلقین کی اور برائی سے منع فرمایا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی، اور اسی طرح صحابہ کرام کی جو سیرتیں ہیں ان کا بھی مطالعہ کرنے سے ہمیں اس طرح کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں۔ لیکن میں یہاں پر صرف 3 مثالیں ذکر کر کے اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں، اور وہ تینوں مثالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کا ایک بڑا برتن آپ کے سامنے ہے اور چند صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ان میں ایک بچہ بھی ہے۔
اور وہ بچہ جب کھانا شروع کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے اس فعل کو پسند نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا تعلیم دی؟ خاموش نہیں رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ، وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ 3 ہدایات دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے صحابی کو۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ مردوں کے لیے، اس امت کے مردوں کے لیے سونے کے زیورات پہننا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے فرمایا اَيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّن نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، کہ تم میں سے ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری اور اس کو اتار کے پھینک دیا، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص جہنم کے ایک انگارہ اٹھا کر کے اس کو اپنے ہاتھ میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی سخت الفاظ میں تنبیہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس برائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی طاقت سے منع فرمایا کہ اس کی انگلی سے اس انگوٹھی کو اتارا اور اس کو پھینک دیا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ برائی کو دیکھیں، آپ وہاں پر اس برائی کو ہاتھ کی طاقت سے روک سکتے ہیں تو ضرور روکیں، اور آپ وہاں پر خاموشی اختیار نہ کریں۔ تیسری مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرا جو نیچے والا جو کپڑا تھا وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خاموش نہیں رہے، بلکہ فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ بن عمر، ارفع ازارک، اپنے کپڑے کو اوپر اٹھاؤ۔ یہ ایک مثال میرے بھائیوں، میں ایک انتہائی اختصار سے یہ تینوں مثالیں ذکر کی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، گھر کے اندر ہوں، گھر سے باہر ہوں، اگر ہم کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنی طاقت کے مطابق اس سے ضرور منع کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے ہاتھ سے منع کر سکتے ہیں، ہاتھ کی طاقت سے ضرور منع کریں، ورنہ کم از کم اپنی زبان کے ساتھ ضرور روکیں، اس برائی سے بچنے کی تلقین کریں۔ اسی طرح نیکی کے کام کی تلقین کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ صفیں درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، مل کر کھڑے ہوں، پیروں کے ساتھ پیر اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایمیل سے دیکھ رہا ہوں. ایمیل آیا.